السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ، ابھی ہم نے جو قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، یہ ہمارے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جہاں اپنے آپ میں یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ یعنی کہ سب سے پہلی سورہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ ایک بہت اچھی دعا بھی ہے۔ ہم لوگ عموماً یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر بعض وقت تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس سورہ کی اصل معلوم نہیں ہے، اس سورہ کی اصل ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو آئیے بہت ہی مختصر میں اس کی ترجمہ پہ غور کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا اول معنی تو یہ ہوا تمام تعریف الحمدللہ اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے پورے عالم کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے پورے عالم کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس روز کا۔ کس روز کا؟ قیامت کے روز کا۔ وہ مالک ہے قیامت کے روز کا، یعنی کہ بے شک قیامت آنی ہے، قیامت ہونی ہے، اور اس روز وہ حاکم ہوگا، وہ مالک ہوگا، اور ہم سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان سب کا اور ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے۔ ہمیں نظر آ جائے گا، مالک تو بالکل کائنات کا ہے، ہم جانتے ہیں۔ قیامت کے روز ہمیں نظر آ جائے گا، جو باتیں ہمیں دنیا میں بتائی جاتی تھیں اور ہم غفلت میں گزار دیتے تھے، قیامت کے روز اللہ مجھے دکھا دے گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں ہمیشہ تم کو بتایا جاتا تھا، جس دن کے بارے میں 1,00,000 سے کہیں زیادہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس دن کو بتاؤ، یہ دن آنی ہے۔ موت ایک دیوار ہے اس دنیا سے آخر اس دنیا کے بیچ میں، اور موت جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہمیں حقیقت کو سامنے آنے لگے گا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائیو
جس راستے پہ آپ نے انعام عطا فرمایا ہے، اس راستے پہ جس پہ اللہ آپ نے انعام عطا فرمایا ہے، اس راستے پہ نہ چلائیے جس پہ آپ نے غضب اتارا، یعنی کہ اے اللہ ہمیں اس طریقے پہ چلائیے جس پہ آپ نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنی بخشش اور جنت آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جس راستے پہ آپ نے دیا ہے نیک لوگوں کو، جس راستے پہ آپ نے دیا ہے ان لوگوں کو، جو لوگ نیک رہے ہیں، جن پر آپ نے رحمت عطا فرمائی، انہی راستے پہ ہمیں بھی چلائیے، اور اس راستے سے ہمیں بچائیے جس راستے پہ آپ نے غضب اتارا، یعنی وہ برے لوگ جن پہ آپ کا عذاب اترا، جن پہ آپ کا غضب اترا، جو بے شک جہنم میں جائیں گے، اس راستے سے ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہمیں اس راستے سے بچا لیجیے، آمین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ ہم جب پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک ایک معنی، ایک ایک ترجمہ کا خیال ہو، تو جو دل سے نکلے گا نا، دل سے، وہ ہمیں احساس دلائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا ہمیں فائدہ نظر آئے گا، اپنے اندر محسوس ہوگا، واللہ وہ گجب ہوگا۔ تو آئیے ہم اور آپ جب کبھی بھی نماز پڑھیں، اور یوں بھی، اور جب کبھی خالی بیٹھیں، اس خاص سورہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے اور سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ایک بہت اچھی دعا بھی ہے، اس کی ورد ہر وقت ہم لوگ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔